शादी। اسلام نے صرف اس کی اجازت نہیں دی کم عمری کی شادی کی، بلکہ ترغیب دی ہے. جو چیز ترغیبی ہوتی ہے وہ اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی بہن سے اگر ہم اشتہار کیا کرتے کیا میں نے کہتے ہیں کہ اسلام نے تو ترغیب دی ہے کہ کم عمری کم عمری کی شادی میں ایک زمانہ وہ تھا حدیث ہے. اسلام نے آپ کو تلواریں بنانے کی اپنا سامان حرب بنانے کی بھی ترغیب دی، آپ کو جہاد کی بھی ترغیب دی. اتنے تسی آندے نہیں ہیں، پورا سینٹر کیتا دماغ تسی دوجے تیجے چوتھے ویاہ دے اوتے. تسی پوری دنیا چ اللہ دے فضل نال بست ہو رہے ہو. پتہ ہے تانوں آپ کو 22,000 کلومیٹر کا ایک ملک مار رہا ہے، اس طرح بے تحاشا مارا ہے جس کو رات آپ بدوؤں کے ساتھ مارتے ہو. اس بابت تہاڈا بیڑا غرق کیتا انہوں نے. تسی بس بیٹا ویاہ کر کے بچے سٹی جاؤ بمب دی جگہ تے. سمجھ آ گئی؟ ابھی ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، ابھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. ذرا خلیل الرحمان کا اپنا دعویٰ اور اس کا جواب دعویٰ خود ہی سنیں کہ یہ بندہ خود کیسے چھوٹی عمر کی شادی کو سپورٹ اور پروموٹ کرتا رہا ہے، صرف دور دور سے نہیں، خود شادی کر کے. میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی. میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے. میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا 2 باتیں کی اس سے. میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا، اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے میں نے حکومت کروائی ہے اس سے. جی تو اگلا پارٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، یہ کس طریقے سے اپنی شادی کے ذریعے سے بم پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے خود پہ حکومت کروائی ہے. اب ہم آپ کو اس پہ قرآن کا درس نہیں دیں گے، صرف اسی کی پرانی بات کے اوپر جائیں گے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بم پھینکنے کی اور وہ 22,000 کلومیٹر یا 2200 کلومیٹر کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا ایک ملک کی. تو بھائی اس سے لڑنا آرمی کا کام تھا، مسلمانوں کے عام لوگوں کا کام نہیں تھا. مسلمان لوگوں کے عام لوگوں کا کام ہے تو چلو جی اوپن کرواؤ. پھر اس معاملے کے اندر پبلک تو تیار بیٹھی ہے، لیکن آپ کے جو بڑے ہیں وہ اس کو نان سٹیج یا نان سٹیٹ ایکٹر کی کہانی سنا کے تو مسلمانوں کو بٹھا دیتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں اپنی آرمیز کو بھی اور اپنے بڑوں کو بھی کہ انہوں نے یہ معاملہ کرنا ہے. تو مسلمان امت کے جتنے بھی اس وقت ملک ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جب ایک مسلمان امت ہی نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، سارے مسلمان، کوئی سعودی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی فلسطینی ہے، سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کون کس کی مدد کو آئے گا؟ تو خلیل الرحمان قمر یہ وہ بندہ ہے جو طوائفوں کے ڈرامے بنا کے پیسہ بٹورتا رہا ہے، اور آج یہ آپ کو بھاشن دے رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سامان حرب کے اوپر فوکس کرنا تھا. اور اس کی اپنی اوقات یا اپنا لیول کیا ہے اس کا آپ کو پاس چیک کر لیں. ابھی آپ کو 2 3 شادیوں کے اوپر ٹانٹ کر رہا تھا، جبکہ راتوں کو اٹھ کے تنظیم سازی کے لیے اس کو ایک عورت نے بلایا تو اس کا کیا معاملہ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ایسے ٹھرکی بڈھوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو بچائے، جو کہ آپ کے سامنے دین کی کیسے دھجیاں اڑاتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی اوقات یہ ہے کہ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کر کے خود ہی وہی کام کرتے ہیں جس کے اوپر یہ لوگوں کو ٹانٹ کر رہے ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. دیکھیں اگر خلیل الرحمان قمر نے چھوٹی عمر میں شادی کی، چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی، وہ بالغ تھی، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ اور وہ خود تیار تھے، تو انہوں نے کر لی، اچھی زندگی گزاریں. اور بموں کی بجائے انہوں نے بچے بھی مارکیٹ میں پھینکے، وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس طریقے سے نوجوان نسل کے سامنے آپ کو اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی اور ریئلسٹک ہو کے بات کرنی چاہیے. آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ بول سکو، یا پھر اس 22,000 یا 2200 کلومیٹر کے ملک کے بارے میں جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جس کا نام ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو وہ اس کا تو آپ کا میڈیا کے اوپر اس کا نام لینے کی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ لڑ سکیں؟ آپ نے کتنے ڈرامے بنائے ہیں اپنی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر؟ طوائفوں کے علاوہ کون سے آپ نے ٹاپک کے اوپر ڈرامہ بنایا کہ جناب مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ بیدار ہونا چاہیے؟ اور بھائی جذبہ بیدار ہے، لیکن جو نان سٹیٹ ایکٹر والی بات ہے اس سے مسلمانوں کا عام نوجوان کیا کرے؟ وہ تو عام اپنا جو کر سکتا ہے یا پھر حکومت تک پیغام ہی پہنچا سکتا ہے نا، وہی کر رہا ہے نا. لیکن آپ کی اپنا کیا لیول ہے؟ میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، سٹیج آپ کے ہاتھ میں ہے، پروگرامز پوڈ کاسٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو آپ کی ویڈیو بھی دکھا دی جس میں آپ 15 سالہ لڑکی سے شادی کو پروموٹ کر رہے تھے، اور ایک لڑکا جس کی عمر 19 سال، یعنی خلیل الرحمان قمر کی عمر 19
25 سال تھی اس کو پروموٹ کر رہے تھے. لیکن آج اگر کوئی یہ بات کرے گا تو وہ جناب اس کو آپ ٹونٹ کر کے اور اس کو مذہب کا تانا دے کے بٹھا دیں گے. لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر دوسری شادی ہے یا تیسری شادی, چوتھی شادی, پہلی شادی, یہ سب ان سب چیزوں کا اپنا مقام ہے. اور عرب دنیا کے اندر آج بھی یہ ہو رہی ہے. لیکن یہ پاکستانیوں کی یا انڈینز کی اوقات یہ ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو نہ تو ان کی خواتین اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, نہ کلچر ایکسیپٹ کر رہا ہے, نہ ہی یہ خود بیچارے ٹھرکی بڈھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. لیکن تنظیم سازیوں کے لیے بیچارے اغوا ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ نے آج دیکھ بھی لی کہ یہ اگر اسلام نے بالغ ہونے کے بعد مرد کو یا عورت کو یا لڑکی کو شادی کا اختیار دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر بات کرنے والے. ہم نہیں کہہ رہے کہ 15 سال کی لڑکی شادی کر لے, ٹھیک ہے. جب وہ بالغ ہو, اس کے پاس ہے معاملات اس شادی کو سنبھالنے کے, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر آپ کو ایسے ٹونٹ کرتے ہوئے ٹھرکی بڈھے نظر آئیں تو ان کو بتائیں کہ بھائی 15-17 سال کی لڑکیوں کو پھر اپنے ڈراموں میں کس طرح آپ کاسٹ کر لیتے ہو. اگر وہ شادیوں کے قائل نہیں ہیں تو انہی لڑکیوں کی شادیاں کر کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر, اور بتا رہے ہوتے ہیں جناب یہ بڑی چھوٹی عمر کی ماڈل آ گئی, ایکٹریس آ گئی ہے انڈسٹری کے اندر, اور اسی کی شادی بھی کر کے شو کرائی ہوتی ہے.